بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Welcome back in the lecture 3 of Introduction to Quranic Studies. If you remember, in the last two lectures we have already studied about uh, Ulum al-Quran, commandments and names of Quran and different things about Quran, what Quran means and all that. So we're going to continue today in this class and in this lecture, and we'll be learning more about Quranic studies. Especially we'll talk about history and the phases of revelation, and that comes under the history, and compilation, which is also part of history. So phases of revelation, آپ کو پتہ ہی ہے کہ قرآن تدریجاً نازل ہوا ہے، تو ہم ریولیشن کے جو فیزز ہیں اس کا ذکر کریں گے، اور دوسری طرف ہم ذکر کریں گے کمپائلیشن، تدوین کا. قرآن کو جمع کس طرح کیا گیا ہے اور کتنے ادوار میں جمع کیا گیا ہے، تو ہم اس کی بات کریں گے. تو شارٹلی آپ اتنا سنیں کہ قرآن ایز اے ہول نہیں نازل کیا گیا، کیونکہ دیگر کتابیں جو تھیں آسمانی کتابیں قرآن کے علاوہ، وہ ایز اے ہول نازل کی گئی اور سارا کتاب نازل کیا گیا ہے. اور قرآن جو ہے وہ سارا کتاب نہیں، بلکہ حصوں میں آیات، 2 آیات 3 آیات میں اس طرح نازل ہو. 23 سال میں یہ مکمل ہو گیا ہے فائنلی، اور اس طرح نازل ہوتا آ رہا ہے. سو ان 23 years that whole thing completed finally. اینڈ کمپائلیشن میں ہم ذکر کریں گے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور کی باتیں، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کی باتیں، کہ کس طرح کمپائلیشن 2 حصوں میں مکمل ہوئی. تو لیٹ اسٹارٹ دا لیکچر. فیزز آف ریولیشن میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے، فیز آف ریولیشن میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کون کون سی فیزز تھی اور کیا کیا جو ہیں کس طرح یہ وحی آتی رہی. تو فیزز میں ہم کو سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے یہ جو قرآن تھا وہ لوح محفوظ میں تھا. فرسٹ فیز اٹ کیم فرام لوح محفوظ ٹو دا 7th heaven، 7ویں آسمان پہ آ گیا. اور یہ 610 عیسوی کا واقعہ ہے، اور 610 عیسوی واز دا ٹائم when the revelation only just it was about to start or it was starting. سو یہ وہی فیز تھا، بس وہی شروع ہی ہو رہی تھی، نبوت مل چکی تھی میرے خیال میں، یا بس وہی تھوڑے دن آگے پیچھے کی بات ہے، یا ملنے والی تھی یا مل چکی تھی. اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں اچھا جی، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں اس سائڈ پہ کہ فیز 1 کے بعد فیز 2 جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے 7ویں آسمان سے ہمارے سولر سسٹم یا ہمارے آسمان یا ہمارا جو ہے دنیا پہ نازل اس کا نزول شروع ہوا. تو یہ 2 فیز ہیں لوح محفوظ سے 7ویں آسمان سے ہمارے دنیا میں. اچھا، تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کا مطلب کیا تھا، فائدہ کیا تھا، اور اس کے پیچھے فلسفہ کیا تھا. تو سب سے پہلی بات یہ تھی کہ نبی علیہ السلام امی تھے، اور اگر ایک امی کو سارا کتاب دیا جائے تو اس پہ بہت ہی مشکل کام یہ ہوگا کہ آپ یہ جا کے لے کے جائیں اور لوگوں کو پڑھیں اور لوگوں کو سنائیں اور لوگوں کو سمجھائیں، تو لوگ سمجھ بھی نہ پاتے آسانی سے. دوسری بات یہ تھی کہ سمجھنے کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شاید مشکل ہوتی، کیونکہ ہی واز illiterate. امی از اے پرسن who does not or who cannot read and write. جو ناخواندہ ہو، نہ پڑھا نہ ہو اس کو امی کہتے ہیں. تو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا مطلب یہی تھا کہ آپ کو اللہ تھوڑا تھوڑا سمجھائیں گے، آپ اس کو اس کے بندوں کو تھوڑا تھوڑا سمجھائیں. اس طرح اس کے علاوہ اگر کچھ وقت کے مناسب کچھ چیزیں آتی ہیں تو حسب ضرورت وہ آیاتیں نازل ہوں گی اور لوگوں کو سمجھنے میں اس کے آسانی ہوگی. دوسری بات یہ بھی تھی کہ نبی علیہ السلام خود بھی یاد کریں گے، کیونکہ تھوڑا تھوڑا آئے گا تو وہ یاد کریں گے. کیونکہ ایک آیت ہے، آپ کو شاید آگے آ کے ہم ڈسکس بھی کریں، کہ جب نبی علیہ السلام پر آیت نازل ہوتی تو وہ جلدی جلدی کہتے اور ریوائز کرتے ان آیتوں کو. جب جبرائیل علیہ السلام ان کو کہتے تو وہ اس کو یاد کرنے کی کوشش میں لگے رہتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به
ان علینا جمعہ وقرآنہ. اب جلدی جلدی زبان نہ ہلایا کریں, آپ جلدی جلدی نہ پڑھا کریں کہ میں اس کو یاد رکھوں, کیونکہ ہم ہی ہیں جو قرآن کو جمع کریں گے اور قرآن کی تدوین اور سارے جو فیزز ہیں ہم خود کو سنبھالیں گے, آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں. اچھا جی, تو ڈیفیکلٹ سچویشن آف ریویلیشن. اور دوسری بات, اہم بات یہ تھی کہ جب پہلی دفعہ وہی نازل ہوئی اور وہی آئی تو وہی قیامت آمد ہوئی تو نبی علیہ السلام پہ بہت گراں گزری اور وہ تکلیف میں تھے اور بخار اور وہ آپ کو سارا کچھ پتہ ہی ہے بیک گراؤنڈ کا, تو بہت ہی مشکل تھا. اسی لیے سارا کتاب کا وہی کرنا نبی علیہ السلام کے لیے شاید اور بھی بہت مشکل ہوتا, تو اسی لیے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ آیا ٹو کنسول دا پروفٹ اگین اگین. اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ جب اف اٹ واز ان ون گو دا ہول بک واز ریویلڈ, تو بار بار اللہ سے باتیں کرنے کا موقع نہ ملتا, اللہ سے رابطہ منقطع تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن رابطہ نہ ہو پاتا, ویسے افیکٹولی رابطہ نہ ہو پاتا. تو جب آپ کوئی سچویشن آ جاتی ہے تو نبی علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں اور تشریف فرماتے ہیں اور اس کو اللہ کا پیغام سنا دیتے ہیں, اور وہ اللہ تک نبی علیہ السلام کا پیغام بھی لے کر جا سکتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک براہ راست رابطہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو اگر ون گو میں اگر سارا بک آ جاتی تو پھر آپ کو پتہ ہے یہ آپشن تھوڑا یا بند ہونا تھا یا انتہائی کم ہونا تھا. اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کو وہ جو ہے نا, وہ جب نبی علیہ السلام پریشان ہوتے تو اللہ اس کو کہتے کہ آپ پریشان نہ ہو اس کے بارے میں, اور فتوحات کی خبریں سناتے نبی علیہ السلام اور امت کو بڑھنے کی خبریں, امت زیادہ ہونے کی خبریں, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو سنایا کرتے, تو اس سے وہ اس کی کنسول ہو جاتے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ غم کم ہو جاتا تھا. اچھا جی, ٹو بی اکارڈنگ ٹو دا نیچرل پروسیس. اچھا, یہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ نیچرل پروسیس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس چیز کا اس کی تلاش کرتے ہیں, اس سے پہلے کوئی اس کا تلاش نہیں کرتا. تو یہ ایک نیچرل پروسیس تھا اور ضرورت پڑنے حسب ضرورت وہ چیزیں نازل ہوتی جس طرح ہم نے ڈسکس کیا. آنسرز, پریڈکشنز اینڈ انسیڈنٹس, ہم نے یہ بھی ذکر کیا ہوا ہے, ابھی بس یہ ڈسکس کیا کہ مختلف یہودی اور مختلف مشرکین یہ سوالات کرتے رہتے کہ چاند کس کے لیے ہے, شراب کا کیا ہے, اور مختلف کوشچنز اٹھاتے رہتے تھے. یا کبھی کہتے کہ اگر آپ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں, قوم سبا کے بارے میں کیا کہتے ہیں, تو ان کے جواب بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پریڈکشنز بھی کرتے کہ روم جلد ہی مسلمانوں کو مل جائے گا, یمن مل جائے گا. ایک دفعہ یہ تینوں کیے تھے نا کہ سخت سچویشن, جنگ کی حالت میں تھے, میرے خیال میں جنگ بدر یا احد تھا وہاں, یا جنگ خندق تھا, بالکل مجھے یاد آ گیا ہے. اٹ واز دا بیٹل آف ٹرینچز, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر نہیں توڑ پا رہے تھے, لوگ ایک پتھر نہیں توڑ پا رہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پھاوڑے یا کدال سے اس کو 2-3 ضربیں ماری اور ہر دفعہ کہا کہ روم مسلمانوں کو ملے گا, روم کی خوشخبری آئے گی, فارس کی خوشخبری آئے گی, جو کہ 2 بڑی سلطنتیں سپر پاورز تھی اس ٹائم کی, جس طرح آج یو ایس اور رشیا ہے اس طرح. تو یہ اور یمن کی بھی جو ہے خبر ہے وہ سنائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو وہ بالکل سچ ثابت ہوئی. یہ پریڈکشنز کی تھی. دوسرے انسیڈنٹس کے بارے میں جو گزرے ہیں, جو آئیں گے, ان سب انسیڈنٹس کے بارے میں اور واقعات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اچھا جی, انڈائریکٹ ریویلیشن, ایک تو سیدھا جو ہوتا ہے ریویلیشن ہے, اور ایک انڈائریکٹ ریویلیشن ہے. ٹو شو دا اینجلز the greatness of the Holy Quran and to show that it is preserved in many places. ٹھیک ہے نا. انڈائریکٹ ریویلیشن دیکھیں, میں آپ کو آسانی سے سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیں نارملی جو ریویلیشن ہوتی تھی وہ جبرائیل علیہ السلام کے تھرو ہوتی تھی. تو کبھی کبھی ایسا موقع بھی آ جاتا تھا کہ آپ نبی علیہ السلام سوتے ہوئے آپ کو بھی وہی آ جاتی تھی. اس طرح دوسری ذرائع بھی تھے, اس کے علاوہ اور ذریعے سے بھی آپ کو وہی آ جاتی تھی. تو ہم بات کر رہے ہیں یہاں فرسٹ ریویلیشن کی, جب پہلی دفعہ نبی علیہ السلام کو پہلی وحی آئی, پہلی وحی کا نزول ہوا, تو اٹ واز کیو آف ہرا. نبی علیہ السلام آپ کو پتہ ہی ہے کہ
غار ہرا میں جا کے بیٹھتے تھے، اپنا کچھ کھانے پینے کے لے کر جاتے تھے، ستو یا جو بھی ہوتا تھا اس ٹائم پہ، اور وہاں بیٹھ جاتے اور اللہ کی عبادت میں یا فکر میں مشغول ہو جاتے. اور اس طرح عمر کی 40ویں سال میں آپ کو پھر جو وہی آئی. تو بات ہو رہی تھی کہ وہ جبل نور میں غار ہرا میں ہوتے تھے، اینڈ ٹیکنگ 1200 واکنگ اسٹیپس ٹو ریچ، 1200 قدم تقریباً راستہ تھا، اینڈ سچویٹڈ ہائٹ آف 270 میٹرز، 270 میٹر یا 890 فیٹ ہائی تھا یہ. He would worship by engaging in seclusion in the cave of Hira. Seclusion from people, especially from those following falsehood, is considered worship. دیکھیں میں بات ابھی میں نے یہی بات کی کہ وہ دوسرے لوگوں سے بس الگ تھلگ جگہ پر بیٹھ جاتے تھے، اور وہ جو جعلی معبود بنا رکھے تھے ان سے الگ تھلگ ہو کر وہ عبادت کرنے لگتے، اور یہ ساری چیزیں خود ان سے بس جدا ہو جاتی کیونکہ وہ اچھا نہیں لگتا ان کو، تو وہاں بیٹھ جاتی عبادت کرنے کے لیے. The prophet was about 40 years old when angel Jibreel brought the first revelation. تو بس یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلی نزی 40 عمر کے 40 سال عطا فرمائی. اچھا جی، فرسٹ ریویلیشن آپ کو شاید اس کا علم بھی ہو کہ پہلی وحی کی جو آیات تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ آیات تھی. اقرأ اور پڑھو، ربی اسم ربک، اپنے رب کے نام سے، الذی خلق جس نے پیدا کیا ہے، who created، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا ایک کلنگنگ سبسٹینس سے. کلنگنگ سبسٹینس علق ایسی چیز ہوتی ہے جو چپکنے والی چیز ہوتی ہے نا، وہ اگر آپ دیکھیں، آپ کو پتہ ہوگا، شاید آپ نے پڑھا ہوگا کسی میٹرک میں، ایف ایس سی میں، کہ انسان جب when the male and female are meeting in an intercourse and then there's a chance of pregnancy, so it's not become fetus, it has not become fetus, but before that clinging substance is there, small clinging substance of not more than 2 inches or so. تو یہ چھوٹا سا چپکنے والا سبسٹانس ہوتا ہے جو آگے بڑھ کر بچہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ پورا بچہ بن کر جنین سے بچہ بن کر پیدا ہو جاتا ہے. تو اقرأ وربک الاکرم، اقرأ اینڈ ریڈ، وربک الاکرم، اور آپ کا رب بہت ہی سخی ہے، جنرس ہے، الذی، وہ رب، علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے. دیکھیں یہاں قلم کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ بھی اس کو فضیلت دے رہے ہیں. ہی از پریفرنگ ٹو اٹ اینڈ ہی از گیونگ اٹ امپورٹینس اینڈ ہی از saying it's crucial for the human being. So who taught by the pen. علم الانسان ما لم يعلم، تو taught man that which he knew not، وہ چیزیں سکھائی جو انسان کو پتہ نہیں تھی. علم تو ہوتا ہی یہی ہے نا. دیکھیں آپ علم کی ڈیفینیشن کو دیکھیں، نالج اور علم وہی ہے کہ جو کوئی چیز آپ کو پتہ نہ ہو اور آپ اس کو سیکھیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ہی علم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر علم میں، نالج میں اور انفارمیشن میں فرق ہے. وہ تو ظاہر ہے انفارمیشن تو it's just a piece and a knowledge it's a systematic and mechanized collection of information that comes together and make one bigger information about a particular subject. تو وہی علم ہوتا ہے. تو انسان کو کچھ نیا سکھایا. اچھا جی، دا پیریڈ آف ریویلیشن آف دا قرآن، اچھا جی یہ آپ کو ایگزیکٹ نمبر بتا رہا ہے، 22 years 5 months and 14 days. تو آپ یاد رکھ سکتے ہیں، یاد رکھ سکتے ہیں 22 5 14. تو ہم نارملی کہتے ہیں کہ بس 23 سال میں، لیکن ایگزیکٹ نمبر از 22 5 14. ٹھیک ہے. اچھا جی، اگر آپ پیپر میں ایگزیکٹ نمبر لکھیں گے تو اس کا زیادہ امپیکٹ ہوگا 22 5 14 کا، اور اگر آپ 23 سال لکھ لیتے ہیں تو سارے لکھتے ہیں جی، آپ بھی لکھیں، کوئی نہیں. The last verse was revealed shortly before the prophet's death صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کے دنیا سے منتقل ہونے سے پہلے، فوتگی سے پہلے یہ جو ہے یہ آیت نازل ہوئی تھی. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ
ما کسبت وهم لا یظلمون. And fear the day when you shall be brought back to God. اور اس دن سے ڈرو جب آپ لوگوں کو اللہ کی طرف لایا جائے گا. Then shall every soul be paid what it earned. اور ہر ایک بندے کو اس نے جو بھی کیا ہے نا اس کا بدلہ چکانا ہوگا, یعنی اس کی you'll have to pay for what you did. ٹھیک ہے نا. And none shall be dealt with unjustly. اور کسی کے ساتھ بھی بے انصافی نہیں ہوگی اس دن. یہاں پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو نا, چانس تو ہوتا ہی ہے کرپشن کا. آپ جا کے جج صاحب کو پیسے دیتے ہیں, کبھی جج صاحب سے آپ کی بنتی ہے, یا کوئی وکیل جا کے اس سے بات بنا لیتا ہے نا. ٹھیک ہے. ایون ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو ججز ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہاں یہ چانس نہیں ہوگا کہ بھائی آپ جج صاحب اور جسٹس صاحب جو ہیں, چیف جسٹس صاحب جو ہیں آپ کے ابو کے چچا لگتے ہیں تو آپ کو آسانی ہوگی. نو ناٹ ایٹ آل. ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑی اسٹرانگ آیت تھی نبی علیہ السلام نے کہ جو سب سے آخر میں نازل ہوئی, کہ آیت آپ کو میں نے بتا دی بھی دیا ہے, پھر کہتا ہوں کہ ڈرو اس دن سے جب آپ کو اللہ کی طرف واپس بلایا جائے گا. اور ثم توفی کل نفس ما کسبت. اور اس دن ایوری پرسن ہیز ٹو فیس دا میوزک. جو بھی کیا ہے نا اس کو, جو بویا ہے اس کو کاٹنا پڑے گا اس دن, اور کسی کے ساتھ ظلم یا بے انصافی نہیں ہوگی. اچھا جی, آگے بہت اہم ٹاپک کی طرف ہم جا رہے ہیں, کمپائلیشن آف ڈیوائن ریویلیشن, تدوینی وحی کی طرف جا رہے ہیں, جو کہ آج کا ایک بہت اہم ٹاپک ہے. اچھا, فرام پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو عثمان رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خود قرآن کو جمع نہیں کیا, تو پھر جا کے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیوں جمع کرایا, یا عثمان رضی اللہ عنہ کیوں کیا. تو ان ساری چیزوں کی جواب آپ کو اسی لیکچر کے اسی حصے میں آپ کو ملیں گے. All surahs and verses in a single book, توقیفی سیکوینس, اسٹینڈرڈائزیشن آف recitals. دیکھیں, سمپل از دیٹ, جب قرآن تو حصوں میں بٹ گیا تھا, مطلب بٹا تھا آلریڈی, مختلف چیزوں پہ اس کو لکھا جاتا تھا, تو ان کو ایک سیکوینس میں لانا بہت لازمی تھا. اور جس طرح ہم عجم لوگ ہیں نا, عرب نہیں ہیں ہمیں, نان عربز ہیں, ہمیں عربی کا پتہ نہیں, تو ہمارے لیے ان کو جمع کرنا, اگر کوئی عربی میں کچھ بھی لکھتے ہمیں تو عربی نہیں آتی, تو پتہ نہیں ہم کن کن چیزوں کو قرآن سمجھتے ہیں آج. تو تھینکس ٹو دیم کہ انہوں نے ایک شکل بنایا, اسٹینڈرڈائز کیا کہ بھائی یہ قرآن ہے اور وہ نہیں ہے. اصل مسئلہ اس دور میں یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی صحابہ کوئی غلط چیز لا کے قرآن میں داخل کر دیتے. مسئلہ یہ تھا کہ بڑے بڑے صحابی تھے, انہوں نے نبی علیہ السلام سے آیت کی تفسیر سنی تھی کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے, اس آیت کا مطلب یہ ہے, ان دونوں آیتوں میں فرق یہ ہے, وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے وہ بھی اپنے ساتھ نوٹ کیا تھا, لکھا تھا. مطلب میں نے ایک آیت لکھی کہ اقرأ بسم ربک الذی وغیرہ وغیرہ, میں یہ لکھ رہا ہوں, تو ساتھ میں نے تفسیر بھی عربی میں اس کے ساتھ ہی لکھتی تھی. میں نے آج کل تو تفسیر تو نیچے دوسری لائن میں لکھتے ہیں, یا سائڈ میں لکھتے ہیں, حاشیے میں یا مارجن پہ لکھ دیتے ہیں. اس ٹائم یہ نہیں تھا, انہوں نے بالکل ہی ساتھ میں لکھ دیا تھا. تو اگر وہ نسخہ آج ہمیں مل جاتا تو شاید ہم اس کو قرآن سمجھتے. تو یہ اسٹینڈرڈائزیشن کی ضرورت اسی لیے پڑی کہ لوگوں نے ان تفسیروں کو, انہوں نے اگر بکر اور عثمان رضی اللہ عنہ نے ان تفسیروں کو الگ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ تفسیر جو ہے نا آپ قرآن کے ساتھ نہ لکھیں, اگر آپ یہ لکھنے لگے تو یہ بے شک حدیث ہے لیکن قرآن تو نہیں ہے نا, قرآن از ورڈ آف گاڈ. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے اس چیز کی ضرورت پڑی, اور انہوں نے اسٹینڈرڈائز کیا اور ایک جگہ جمع کیا کہ آئندہ لوگوں کو مسئلہ نہ ہو. اس کے اور بھی وجوہات تھی, ہم ڈسکس کرتے جائیں گے. Complete surah in separate papers, verses as per nuzuli sequence, verses and surah scattered in different materials. دیکھیں بات یہ تھی کہ ایک سورہ جو ہے مثلا سورہ نور, تو وہ تو بھی ایک سیکوینس میں نازل تو نہیں ہوئی تھی, وہ بھی تو ٹکڑوں میں نازل ہوئی تھی, حصوں میں نازل ہوئی تھی. تو اس کا یہ کیا گیا کہ پہلے تو صورتوں کو ساتھ ملایا گیا, پھر صورتوں کو آگے لا کر ایک ترتیب بنایا گیا اور ایک کتابی شکل دیا گیا. اب بات یہ ہے کہ کیا یہ وحی کے اعتبار سے یہ اس طرح ہے کہ پہلے الحمد یہ جو سورۃ فاتحہ یہ نازل ہوا, پھر سورۃ بقرہ نازل ہوا, پھر آگے جا کے یہ آل عمران اور سورۃ مائدہ وغیرہ نازل نہیں, بلکہ یہ نزولی ترتیب نہیں ہے, یہ توقیفی ترتیب ہے. ٹھیک ہے نا.
ورسز ایز پر توقیفی سیکوینس میمورائزیشن کے حساب سے آپ کو برابر کر کے دیا گیا ہے. اچھا جی، لائف ٹائم آف دا ہولی پروفیٹ نصر اللہ علیہ وسلم کے دور میں کاتبین وحی کا ایک گروہ تھا. ایک اب آگے جا کے ہم ایک دو سلائیڈز میں ہم اس کو بھی اس پر ڈسکس کر رہے ہیں شاید میرے خیال میں. ہاں جی یہ دیکھیں آپ حفاظ کا دیکھ سکتے ہیں. بہرحال پریزرویشن کا جو ذریعہ بنایا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو لوگوں نے اس کو یاد کیا ہوا تھا. بہت سارے حفاظ تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اس طرح کاتبین وحی بھی تھے، وہ وحی کو لکھتے تھے اور جو نئی وحی نازل ہوتی تھی وہ جا کے لکھتے تھے اس وحی کو، اور اس کو کراس چیک بھی کیا جاتا تھا باقاعدہ. تو رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تھا. اور پھر بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کو جمع کیا گیا، کیونکہ مختلف چیزوں پہ کچھ حصے میرے گھر میں پڑے تھے، کچھ حصے فار ایگزامپل آپ کے گھر میں پڑے تھے، کچھ حصے کسی اور کے گھر میں پڑے تھے. تو سارے شہر میں یہ پھیلا ہوا تھا اور ایک جامع نسخہ نہیں تھا، تو ان کو جمع کرنا بہت ہی اہم کام تھا. جب وہ بکر رضی اللہ عنہ جمع کرنے لگے اور انہوں نے سوچا کہ اس کو جمع کرنا چاہیے تو عمر رضی اللہ عنہ نے مخالفت بھی کی تھی، کہا تھا کہ نہیں یہ شاید بدعت ہو. بدعت یا بدعہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ دین میں نیکی سمجھ کر ایک نیا کام کرنا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، ٹھیک ہے نا. تو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں اس کو جمع کرنا بہت لازمی ضرورت ہے. تو اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر یہ اتنی اہم چیز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے. بہرحال ڈیبیٹ کے بعد بکر رضی اللہ عنہ managed to persuade him and convince him on this point. اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسٹینڈرڈائزیشن کا کام ہوا. جو میں نے تفسیر کی بات کی تھی نا کہ تفسیر بعض صحابہ نے تفسیر کو قرآن کے ساتھ ملایا ہوا تھا، وہ غلط نیت سے نہیں، وہ بونافائڈ انٹینشن سے ملایا تھا، گڈ فیتھ میں ملایا تھا کہ اس میں لوگوں کو پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا وہ کہا. لیکن وہ ایک دو نسل تک وہ ساتھ رہتا، لیکن ایک دو نسل کے بعد شاید لوگ سمجھتے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے. اسی لیے اسٹینڈرڈائزیشن واز ویری ویری امپورٹنٹ جاب. لائف ٹائم آف دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم میں اب کیا ہوا تھا؟ پہلا سیکوینس ہم یہ ذکر کرتے ہیں میمورائزیشن آف دا ہولی قرآن. جس طرح ہم نے ذکر کیا اورل ٹرانسمیشن آف ریویلیشن واز بیسڈ آن حفظ. بس لوگ یاد کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے کہ نہیں نیا حصہ یہ آ گیا ہے تو لوگ وہ اس کو یاد کرنے لگ جاتے. اور وہاں اصحاب صفہ اور اس طرح کے لوگ بیٹھے تھے، وہ بس ان کا یہی کام ہوتا تھا کہ دین کی تبلیغ کرنا، دین کو آگے پہنچانا، خود یاد کرنا، خود سمجھنا، ٹھیک ہے نا. Move not thy tongue concerning the Quran to make haste therewith. ویسے اصحاب صفہ سے یاد آیا آج کل جو مدارس کا جو ہے نا وہ بالکل یہی سین ہے، کیونکہ اصحاب صفہ ایسے لوگ ہوتے تھے جو خود پیسے نہیں کماتے تھے، جو جا کے خود کھیتی باڑی یا وغیرہ یا مزدوری نہیں کرتے تھے، بیٹھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں. ایک طرف تو ان کی بھی وہ صفتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے جو کماتے تھے، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہتے تھے کہ آپ جو رزق کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور لا رہے ہیں وہ ان اصحاب صفہ کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہی لوگ ہیں یہ بیٹھ کر دین کا کام کر رہے ہیں اور دین کو فروغ دے رہے ہیں. تو ان کے لیے کھانا آ جاتا تھا اور وہ کھاتے تھے. تو بالکل یہ آج کل جو مدرسہ ہے نا یہی تقریباً یہ ایک لوگ ڈونیشن کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں مدرسے کو، اور وہ جو صرف بیٹھے ہیں کمائی ووائی نہیں کرتے بلکہ بس وہی بیٹھ کے پڑھائی کرتے ہیں اور کمائی میں اپنا ٹائم نہیں ضائع کرتے ہیں کمائی میں، کیونکہ وہاں اگر وہ کمائی میں لگ جاتے ہیں تو صبح سے شام تک انہوں نے دکان چلانا پڑے گا، کہ سیل مین بننا پڑے گا یا کوئی اور کام کرنا پڑے گا، اور رات کو یا وہ پڑھائی کر سکیں گے یا نہیں کیونکہ بیوی بچے ہوں گے. تو یہ لازمی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو دین کو پھیلانے کا کام کریں، دین سمجھنے کا کام کریں. اگر ایسا نہ ہو تو آپ اسپین کی مثال لے لیں. آج بلگیریا اور جو ہنگری اور یہ سارے یہ جو اسلامی ریاست کا خلافت عثمانیہ کا حصہ تھے ہنگری وغیرہ، اور وہ اسپین جو تھا وہ دیکھیں امیہ خلافت کا حصہ تھا، لیکن مدرسے نہیں تھے اور ایسی ادارے نہیں تھے جو کہ دین کی اشاعت کا کام کریں، دین کی ترویج کا کام کریں، لیکن بس سطحی کام ہو رہا تھا. اس کے بعد بس سب کچھ ختم ہو گیا. دیکھیں تو لوگوں میں اس نے جگہ نہیں بنائی، لوگوں نے اس کو اہمیت نہیں دی، تو بس وہ ختم ہو گیا. تو اگر آپ یہی اگزامپل ہی پاکستان میں آپ سارے مدارس کو صاف کریں، اسلامک یونیورسٹیز ختم کریں، یونیورسٹیز اور جو سارے اسلامی ادارے ہیں آپ ختم کریں، دیکھیں آپ 2-3 نسل بعد دیکھیں
ترکی کا جو حال ہوا تھا نا وہ یہی ہونے والا ہے، جو مسجدوں کو آپ پھر میوزیم بناتے پھریں گے. اچھا جی چلیں، تو یہی بات تھی کہ یہ جو میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنا ہے، موو ناٹ thy tongue concerning the Quran to make haste therewith. آپ جلدی جلدی نہ کہیں تاکہ آپ اس کو یاد کریں. It's for us to collect it and promulgate it. یہ ہمارا کام ہے جو ہم جمع کریں گے اور ہم اس کو برابر کریں گے. But when we have promulgated it, follow through its recital. جب ہم اس کو ٹھیک کریں آپ پھر کریں. میں نے کہا تھا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه واذا قرأنا فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه. اچھا جی، میمورائزیشن بائی دا کمپینینز. صحابہ نے جو یاد کیا اس کے بارے میں ہی یہ جو حفظ کیا تھا. The Sahaba inspired and encouraged by their beloved leader and immediately started learning. انہوں نے جلدی جلدی یاد کرنا اور میمورائز کرنا اور حفظ کرنا قرآن کا شروع کیا. They had got retentive memory power. ان کے میموری اچھی تھی، جو انہوں نے یاد کیا کو یاد رہا. Before Islam they were memorizing thousands of poetic lines. اسلام سے پہلے ایسے لوگ تھے کہ یہ ہزاروں اشعار یاد کرتے، ہزاروں ابیات اور بیت یاد کرتے یہ لوگ. تو ان کے لیے قرآن یاد کرنے کا مشکل کام تو نہیں ہوتا، یا یہ ناواقف نہیں تھے. Once the Prophet asked Abdullah bin Mas'ud رضی اللہ عنہ to read the Quran to him. اس کو کہا کہ آپ مجھے سنائیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہا. نے کہا me? Oh Allah, oh Prophet of Allah, I should read it to you. The Quran which has been revealed on you. صحابی نے کہا کہ یہ تو سرپرائزنگ بات ہوئی نا کہ قرآن آپ پہ نازل ہوئی اور میں آپ کو پڑھ کے کیسے سناؤں. The Prophet explained. اس نے کہا I love to listen to others reading it. جب وہ دوسرے اس کو تلاوت کریں قرآن کا، مجھے اس کا سننا بہت پسند ہے. So ابن مسعود رضی اللہ عنہ started reading the Surah An-Nisa. اور مسعود رضی اللہ عنہ نے سورۃ النساء کو پڑھنا شروع کیا. When he reached the ayah 41, the Prophet asked him to stop and tears were rolling down his cheek. یہ چیک نہیں ہے، سوری cheek ہے. تو جب 41ویں آیت تک پہنچے ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو آپ سلم جب 41ویں آیت کو پہنچے تو جو ہے نا آپ اشکبار ہوئے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. How then if we brought each community a witness and we brought you, O Muhammad, as a witness against these people. Prophet dispatched 70 Sahaba who were called as Qurra, memorizers of the Holy Quran, to teach, and they were all massacred at a place of Berimon. Berimon کا واقعہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے ایک قبیلے کی طرف بھیجا کچھ صحابہ کو، 70 صحابہ کو، اور کہا کہ آپ جا کے ان کو قرآن سکھائیں. تو انہوں نے جب وہ وہاں گئے تو کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کی بنا پر ان پر دھوا بول دیا اور 70 حفاظ کو شہید کر دیا صحابہ کو. اچھا جو انصار اور مہاجرین میں جو حفاظ تھے، انصار میں سے تھے یہ جو عبادہ بن سامت ہے، میرے خیال میں غلطی سے وائی لکھا گیا ہے، فوزیہ بن عبید، مسلمہ بن مخلد، مجمع بن جاریہ، معاذ. اس طرح مہاجرین میں خلفائے راشدین کو آپ کو پتہ ہی ہے، ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین. طلحہ رضی اللہ عنہ ذوالقار صحابی ہیں، سعد بن عبداللہ اور ابن مسعود بڑے محدث ہیں، حذیفہ رضی اللہ عنہ بہت سارے احادیث بھی ان سے نقل ہوئی ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بھی فاتح مصر جو ہیں ان کے بیٹے ہیں، یہ مہاجرین میں سے تھے. ایویڈنس آف ڈاکومنٹیشن ڈیورنگ دا پروفٹ ٹائم. رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں اب اس کی ڈاکومنٹیشن کا جو ہے نا وہ اس کا ذکر کرتے ہیں ہم کہ یہ ایویڈنس ہے ہمارے پاس. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ whom was one of the chief scribes relates، یہ جو کاتبین وحی میں سب سے اہم بندے تھے. I used to write down، وہ کہتے ہیں I used to write down the revelation of the Holy Quran. میں کاتبین وحی میں سے تھا اور میں لکھا کرتا تھا وحی کو جو نازل ہوتی نبی علیہ السلام پر. May the peace and blessing of Allah be upon him صلی اللہ علیہ وسلم. When the revelation came to him, he felt intense heat and drops of perspiration. جب اس پر وحی آتی تھی نبی علیہ السلام پر تو اس کو بہت گرمی محسوس ہوتی تھی اور اسے پسینہ ٹپکنے لگتا تھا. used to roll down his body like pearls کی طرح، موتیوں کی طرح پسینہ آ جاتا. when this state was over, I used to fetch a shoulder bone or a piece of something else. میں
کتف جو شولڈر بون نہیں ہوتا اونٹ کا، وہ لے لیتا یا کوئی اور چیز لے کے اس پہ لکھ دیتا. When I finished writing, the sheer weight of transcription gave me the feeling that my leg would break and I would not be able to walk anymore. جب میں نے لکھنا تمام کیا، the sheer weight، اور اس کا وزن نہیں تھا جو لکھنے کا وزن، the transcription، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کا وزن بہت زیادہ تھا جو میں نے وہی کے بعد لکھا. I would not be able، میں چلنے کے لائق نہیں ہوتا، میرے پیروں میں اتنا درد ہوتا تھا. Anyhow, when I finished writing, he would say read and I would read it back to him. جب میں لکھ دیتا تھا وہی کو تو وہ نبی علیہ السلام کہتے تھے کہ آپ مجھے پڑھ کر سنائیں، کراس چیک کر لیتے تھے نبی علیہ السلام اس طرح. If there was an omission or error، جو کوئی کچھ چیز رہتا تھا یا کچھ غلطی ہوتی، اور used to correct it and then let it be brought before the people، اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے لے آنے دیا جاتا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں ہمارے خلیفہ دوم، when he found his sister and brother-in-law with a parchment on which the verses of Surah Taha chapter 20 were written، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اس کو پڑھ رہے ہیں، تو یہ جو واقعہ ہے، یہ جو عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا اسلام لانے کا واقعہ ہے، وہ اس کو غصہ کر کے مارا پیٹا اپنے بہن کے جو وہ شوہر ہوتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، برادر ان لا کو، اور پھر بعد میں جو اسلام بھی لائے تھے. During the 7th century, the conditions were not as much flexible as our global age. وہاں اس زمانے میں اتنی آسانی تو نہیں تھی، لکھنے کی چیزیں تو بہت مختلف ہوتے تھے. عدیم، کن چیزوں پہ قرآن لکھا جاتا تھا اس دور میں؟ عدیم، کچھ چمڑا ہوتا تھا اس پر لکھا. رقہ، یہ بھی ایک جانور کے چمڑا کا قسم تھا. عصب، یہ جو ہے زیتون کے درخت کا جو ہے پتا ہوتا تھا. اقطاب، ووڈن وائٹ ٹیبلٹ، ہاتھ جتنے ہاتھ سے تھوڑا بڑا لکڑی کا ایک ٹکڑا ہوتا تھا، اس پہ لکھا جاتا تھا. اس طرح زیتون کے جو برانچز تھے ان پہ لکھا جاتا تھا. اونٹ کے جو شولڈر ہوتا ہے نا، اس کی ہڈی بڑی ہوتی تھی، کتف کو کہتے تھے عربی میں، اور جمع اس کا اکتاف ہے. جس طرح اوپر میں ہم نے اقطاب اور کرانف کی بات کی، اس طرح اکتاف کتف کی جمع ہے. اینڈ فائنلی لہکف از، یہ جو پتھر ہوتا تھا یہ فلیٹ، تھوڑا بہت فلیٹ ہوتا تھا تو اس پہ لکھا بھی جاتا تھا. اچھا جی، کاتبین وحی میں 48 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اینڈ the most prominent ones are، اس میں 48 صحابہ تھے، اور جس میں آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں کہ کون کون سے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت جو ہم نے بات کی، ارقم رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب، خالد بن الولید رضی اللہ عنہ، ثابت بن قیس، معاویہ بن ابو سفیان، اور ابان بن سعید، اینڈ حنظلہ بن الربیع. تو یہ صحابی 48 تھے، ان میں سے یہ اہم صحابی ہیں جو آپ کچھ یاد بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو اگر یاد ہو سکے. پھر عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اپوسٹسی وار، جب لوگ مرتد ہونے لگے اور لوگوں نے اسلام، جب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تو لوگوں نے اسلام کا انکار کیا اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو اور ان کے خلاف جنگیں لڑی. بکر رضی اللہ عنہ، بہت بغاوتیں ہوئی اس دور میں. تو ایک جنگ تھی، بڑی جنگ تھی، جنگ یمامہ، اس میں 70 صحابہ جو کہ حفاظ بھی تھے وہ بھی شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، the death of such a large number of قرا put عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ in a flurry. عمر رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ اتنا بڑا نمبر جو ہے وہ تو شہید ہو گیا، اب کیا ہوگا. وہ بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان سے بات کی اور expressed what he had in his mind by saying that more Qurra may have killed in the battles, in following battles. اگر آگے جنگیں تو ہو ہی رہیں گی، اس میں اور زیادہ شہید ہوں گے. This may lead to an unavoidable loss نہیں لکھا گیا of the Quran unless it was compiled in one book. جس کو compile کرنا پڑے گا. سوری، میں جو اب بتایا تھا اس کا تھوڑا بالعکس ہے، الٹا ہے. میں نے غلطی سے یہ شاید کہا ہے کہ بکر رضی اللہ عنہ اس کو پرسویٹ کرنا چاہتے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ نہیں ہو رہے تھے. میں نے غلط کہا تھا. عمر رضی اللہ عنہ was trying to persuade him and Abu Bakr رضی اللہ عنہ was saying no to him. دیکھیں یہاں آپ پھر سے چیک کریں. Abu Bakr رضی اللہ عنہ had an approach unwillingly
to do something which the Prophet had not done before. رسول اللہ نے نہیں کیا تو وہ کس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہیں خطاب نہیں ہیں، یہ خطاب ہیں، لیکن تھوڑی بہت غلطی کی وجہ سے، ٹرانسکرپشن کی غلطی کی وجہ سے later on accomplished to convince him that collecting the Quran was of the benefit to the Muslim Ummah. The Prophet formulated for the Quran being written in order to preserve it, compiling it. One book was completing what the Prophet had already started. تو دیکھیں آپ اس طرف سے یہ کر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لکھنا آلریڈی شروع کیا تھا، لیکن صرف جمع کرنا باقی تھا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے بھی نہ تو پھر مسئلہ تھا، پھر کافی نئی چیز ہوتی. پھر بھی جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں تھی، کیونکہ یہ ایک ضرورت تھی، اور اب ضرورات تبیح المحظورات، اس سے منع بھی نہیں فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے. لیکن اگر ضرورت پڑے تو ہم ممنوع چیزیں بھی کر لیتے ہیں. اس ٹائم میں شراب پینا جائز ہوتا ہے جب آپ مرنے لگتے ہیں پیاس سے. خنزیر کا گوشت سب سے خراب گوشت ہے، اس کا کھانا بھی جائز ہے جب ہمیں ضرورت ہو اور ہم اور کچھ کھانے کو نہ ملے تو پھر تو وہی جائز ہوتی ہے، اور یہ اس سے منع بھی نہیں فرمایا گیا تھا. لیکن وہ صحابی تھے، وہ ہر ایک چیز لیٹر اینڈ اسپرٹ پہ سے فالو کرنا چاہتے تھے. اینی ہاؤ زید بن ثابت، تو زید بن ثابت کو کمیٹی کا سربراہ، لجنہ کا سربراہ چنا گیا. زید واز ون آف دا بیسٹ ریسائٹرز of the Quran and had the most knowledge with regards to the Salmodi of the Quran. زید بن ثابت کو کافی چیزوں کا علم تھا، اور نبی علیہ السلام کے دور میں بھی کاتب وہی رہے تھے، اسی لیے آپ کو مقرر کیا گیا. اور وہ پرائمری اسکرائب بھی تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اسی لیے آپ کو لجنہ اور کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا گیا. زید وٹنس جبرائیل علیہ السلام فائنل ریسیٹیشن ٹو دا پروفیٹس فائنل رمضان، آخر رمضان میں جو ریسائٹ کیا گیا تھا جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے اوپر جو پڑھا تھا، اس کو اس نے وٹنس بھی کیا تھا، اس کے سامنے یہ ہوا تھا. زید کا میں بہترین بات یہ تھی کہ وہ جوان تھے، فریش خون تھا، اور انٹیلیجنٹ بھی تھے، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ طریقہ کار کیا اختیار کیا گیا. Lots of companions including himself had memorized the whole Quran, and so the Quran could have easily been written down from memory. There were also complete collections of the verses of the Quran available with many companions. مختلف لوگوں کے پاس لکھا گیا تھا یہ. بٹ سیدنا زید بن ثابت followed 4 steps. انہوں نے 4 چیزیں کی، یہ بہت ضروری ہیں، آپ اس کو ضرور یاد رکھیں اگر پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں تو ویسے بھی. First he verified the verse with his own memory. جو چیزیں انہوں نے جو آیاتیں ان لوگوں سے سنی وہ اپنے ذہن میں سے اس کے ساتھ میچ کیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ who was حافظ was also in charge of the project and he verified it too. اس نے یہ بھی پروجیکٹ کے انچارج تھے، وہ اس نے بھی سنا ان کے ساتھ ساتھ. Then before the verse could be accepted, آیت کو لینے سے پہلے اس نے the two reliable witness to testify that it was written in the presence of Holy Quran or Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. دیکھیں پہلے وہ آیت خود سنتے اور اپنی میموری سے چیک کرتے تو وہ کہتے اچھا ٹھیک ہے یہ صحیح ہو گیا. پھر عمر رضی اللہ عنہ بھی چیک کر لیتے، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے کہ اس آیت کو آپ نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے، اس کے 2 گواہ بھی ساتھ میں لے آئیں، تاکہ یہ اس لیے کہ تاکہ ہر کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ یہ آیت تھی. اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ خود حافظ تھے، لیکن وہ ایک طریقہ کار، ایک میتھڈولوجی فالو کرنا چاہتے تھے، نہ کہ بس اپنی میموری سے یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ بس بیٹھ کے خود ہی لکھ لیتے، کیونکہ اس کو تو آتا تھا. After that, written verses were collated with collections of different companions اور سب کو جمع کیا گیا. پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کو اسٹینڈرڈائز کیا گیا مطلب کیونکہ اسلامک امپائر جو تھا وہ بہت پھیل چکا تھا، خلافت کیلیفیٹ جو تھے بہت دور جا چکی تھی، روم اور مختلف علاقے، ایران، ٹھیک ہے، اس طرح مختلف علاقوں میں گیا تھا. ہم دیکھتے ہیں اسلام had spread to far areas such as Iran and Byzantine، ٹھیک ہے، بازنطین اور ایران اور دوسرے علاقوں میں پھیلا تھا. People who accepted Islam learned Quran from Muslim soldiers, traders، تاجروں اور سپاہیوں سے سیکھنے لگے لوگ اس قرآن کو. There are 7 different ways to recite the Quran and different companions had learned it from the Holy Quran. دیکھیں لہجے نہیں ہوتے مختلف، جس طرح مختلف اردو کے بھی لہجے ہوں گے، پشتوں کی ہوتے ہیں، انگلش کے جو لہجے ہوتے ہیں نا، امریکن ایکسنٹ اینڈ برٹش ایکسنٹ، اور اس طرح آسٹریلین ایکسنٹ، ٹھیک ہے، اس طرح عربی کے بھی ایکسنٹس تھے، اور سب لوگوں نے اپنے اپنے ایکسنٹ میں اس عربی قرآن کو پڑھنا سیکھا اور جا کے اس کی تبلیغ شروع کی.
تو اس میں مسئلہ آنے لگا. صحیح ہے, کچھ لوگ اس کو مختلف سمجھنے لگے, اور اعجم کے لیے سب سے بڑی مشکل تھی. ٹھیک ہے, ways to recite the Quran. People thought that only their way of reciting was correct, اور ان کو لگتا تھا, سب کو لگتا تھا کہ میرا طریقہ صحیح ہے. تو he borrowed the first copy of Holy Quran from the Hafsa رضی اللہ عنہ. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے حفصہ رضی اللہ عنہ سے قرآن مجید کی وہ کاپی لی جو کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تیار کی تھی, اور صحابہ سے 4 آدمی کمیٹی میں ڈالے گئے. اس میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تھے, وہ بھی بڑے جل قدر صحابی ہیں, سعید ابن العاص اینڈ عبد الرحمن بن حارث, تاکہ آپ اس کا اوریجنل کاپی سے دوسرے کاپیز بھی بنائیں. all of the transcripts were burnt so that all copies, بہت سارے بڑے صحابوں کے پاس بڑی بڑی کاپیاں تھیں قرآن کی, ان کو جلایا گیا, اس لیے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ دوسری چیزیں قرآن میں شامل نہ ہو پائیں. all copies of the Quran available today in the world are exactly identical to the Usmani version. عثمان رضی اللہ عنہ کا جو ورژن تھا, انہوں نے جو بنایا تھا, اس کے برابر ہے یہ ساری چیزیں, مطلب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے. which was completed less than 20 years after the death of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوتگی کے بعد, انتقال کے بعد 20 سالوں سے کم ہی عرصے میں اس کو حتمی شکل دی گئی تھی. تو یہ تھا ڈسکشن, اور یہ ٹاپک جو ہے, یہ موڈیول جو ہے, فرسٹ موڈیول آف اسلامک اسٹڈیز ہیز بین کمپلیٹڈ. اور آگے چل کر ہم مزید لیکچرز میں تقریباً 30-35 لیکچرز میں ہم سارا اسلامیات سیکنڈ سیمسٹر یونیورسٹی آف پشاور اور مسلم لاء کالج سوات کا جو سلیبس ہے ہم اس کو کور کریں گے اور کور کرتے رہیں گے. سو تھینک یو سو مچ. اینڈ جو بھی کویشچن ہو, آپ جن کے پاس میرا واٹس ایپ ہے وہ اس پہ پوچھ سکتے ہیں, اور جو آن لائن دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں وہ پوچھ سکتے ہیں کویشچنز. انشاءاللہ I'll try to answer all of them. Thank you so much. That is all for today.